الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، اور جس نے کائنات کی سب سے بڑی خیر ہمیں عطا فرمائی، عقیدہ توحید سے روشناس کیا، سب سے محبوب ہستی کے ساتھ جوڑا، اسی سے دعا کرتے ہیں وہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت ہمیں موت کی آخری گھڑی تک عطا فرمائے، اور ان تمام عقائد، ان تمام اعمال کا اجر اور بدلہ آخرت میں عطا فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء
سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کائنات میں ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح کا جرم انجام دیتا ہے تو جس طرح کا جس کیفیت کا جرم ہوتا ہے اسی طرح کی سزا ہوتی ہے۔ اس میں مختلف ملکوں کی مختلف سزائیں، ان کی حدود، ان کی تعزیرات موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ قوانین سزاؤں کے نازل فرمائے ہیں، اور سب سے بڑی سزا یا سب سے زیادہ تکلیف دہ سزا یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ اپنی نظروں سے گرا دیں، آپ اس کی طرف یا اس کے محبوب اس کی طرف دیکھنا پسند نہ کریں۔ دنیا میں اس سزا کا شاید اتنا ادراک اور اتنا احساس نہیں ہے، لیکن آخرت میں اس سے بڑی سزا نہیں ہوگی کہ بعض ایسے بدنصیب لوگ ہوں گے جن کے بارے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور جس کو اللہ نہیں دیکھیں گے، جس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، جس سے کلام نہیں کیا جائے گا، جس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا، یا یوں سمجھیے اس سے زیادہ تکلیف میں کوئی مجرم نہیں ہوگا، اور گویا جسے اللہ نہ دیکھے گا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جیسے دنیا میں بعض اوقات بسا اوقات والدین ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی کی انتہا یہ ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، مجھے دکھائی نہ دے۔ گویا جب وہ اپنی نظروں سے دور ہونے کا حکم دیتے ہیں تو وہ اپنی تمام تر شفقت کو، تمام تر رحمت کو واپس لے لیتے ہیں، تمام تر محبت کو واپس لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص کو اس لائق بھی نہیں سمجھا جاتا کہ اس کی طرف دیکھا جائے۔ اسی طرح آخرت میں جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوا، گویا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہوا۔ جسے اللہ کی رحمت نہ مل سکی وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اور آپ کی سیرت و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو شخص نرمی سے محروم ہوا، شفقت سے محروم ہوا، جس کے اندر نرمی نہ ہو، دوسروں کے لیے شفقت نہ ہو، دوسروں کے لیے رحمت نہ ہو، وہ شخص بھی ہر طرح کی رحمت سے اور ہر طرح کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کانٹیکسٹ ہے، پس منظر ہے غزوہ احد کا، اور آج اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ہم بہت سارے معاملات اور بہت سے اعمال ایک دوسرے کی رضا جوئی کے لیے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے، یا ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ان کی نظروں میں بلند ہونے کے لیے، ان کی نظروں میں بلند تر دکھائی دینے کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس پر واہ واہ کریں، تحسین کریں۔ ایک طرف تو بذات خود یہ بات
اور یہ عمل کا یہ داعیہ کہ اگر میں یہ چاہوں کہ لوگ میری تعریف کرتے کہ بات بہت اچھی کہتا ہے، خطبہ بڑا کمال کر دیتا ہے، اگر میرے پیش نظر یہ بات آ گئی تو یہ بذات خود ایک تباہی اور ہلاکت ہے۔ اگر اعمال کی بنیاد یہ ہو کہ لوگ اس کی تحسین کریں تو بذات خود یہ عمل کی ہلاکت ہے، حتیٰ کہ عامل بھی برباد اور ہلاک ہو جائے گا۔ نبی کریم اسلام کی حدیث اس پر موجود، جس میں فرمایا کہ سب سے پہلے جو 3 لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے ان میں یہ لوگ ہیں جن میں ایک شخص عالم دین ہے، ایک مجاہد ہے، اور ایک بہت زیادہ اپنے مال کو اپنے رب کی راستے پر خرچ کرنے والا، لیکن مقاصد یہ تھے کہ لوگ تعریف کریں۔ اور دوسری طرف جو شخص لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے وہ اللہ سے کیا توقع رکھتا ہے کہ اللہ اسے رحمت، اسے خیر کیوں عطا کرے؟ وہ جو لوگوں سے چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں، جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ان صحابہ پر تان اور تنقید کر رہے ہیں جو غزوہ احد میں کچھ خطاؤں کا جن سے صدور ہوا، جن سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے، اور میں نے شاید کسی جمعے میں آپ سے کہا ہو کہ یہ 32 سے 34 لوگ ہیں صرف جن سے یہ خطا ہوئی، یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اس تاکید کے باوجود اس جبل رومات کو، اس تیر اندازوں کی اس گھاٹی کو چھوڑا اور اس سے جنگ کا پانسا پلٹا۔ ایک طبقہ یہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جس نے جب فتح کو شکست میں بدلتے ہوئے دیکھا تو پسمردہ ہوئے، ہمت ہار بیٹھے، بزدلی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ہتھیار پھینکے اور شہر کو چل پڑا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے دل میں تھوڑا بہت کہیں مال کی محبت اور مال جمع کرنے کا جو خیال تھا، اور جب جمع کرتے ہوئے دوبارہ آفت ٹوٹ پڑی تو مال کے چھن جانے کا جو اندیشہ یا تکلیف ہوئی، ان تمام طبقات کو پھر ابھی بھی چند ایک منافقین، بہت بڑی تعداد تو منافقین کی جنگ سے پہلے ہی الگ ہو چکی ہے، وہ پہلے ہی جنگ شروع ہونے سے پہلے واپس جا چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی یہاں مومنوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے، اس ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے اب بھی موجود ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ افواہ سنی کہ رسول اللہ بھی شہید کر دیے گئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو کبھی یہاں نہ آتے، کبھی یہاں آ کے نہ قتل کیے جاتے، کبھی آ کے ناکام نہ ہوتے، کبھی موت ان کو نہ آتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ نازل فرمایا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ اس وقت یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں مارے گئے تو تمہارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو ان سے کہو کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، او متم، یا اسے موت آ جائے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہو، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو پہلے تو حاصل کیا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کا، جان دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مغفرت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اور جسے اللہ کی رحمت و مغفرت میں سے کچھ بھی حصہ مل جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تھوڑی سی رحمت بھی مل جائے، تھوڑی سی بخشش بھی مل جائے تو وہ کیا ہوگی؟ خیر مما یجمعون۔ اے میرے حبیب، اب چونکہ جنگ تو ہو چکی، اب اس سے جو خامیاں، جو خطائیں جو سامنے آنے تھے، نتائج وہ آ چکے، اب تربیت کی جا رہی ہے ان صحابہ کی کہ تمہیں یہ غم ہے نا کہ تھوڑا سا مال جو تم جمع کر رہے تھے وہ تم سے چھن گیا، فتح شکست میں بدل گئی، نقصان ہوا، تو یاد رکھو
جو اللہ کے راہ میں مارا جائے، فوت ہو جائے، راستے میں آتے ہوئے، اس راہ میں چلتے ہوئے اسے موت آ جائے، خیر مما یجمعون، زندہ رہنے والے ہزاروں سال زندہ رہ کر جو کچھ بھی جمع کریں گے اس سے کہیں بہتر وہ ہے جو تم حاصل کر پاؤ گے۔ زندہ رہ کر کیا حاصل ہوگا؟ مال، آپ بہت زیادہ مال جمع کر لیں گے، آپ کو موت تو پھر بھی آئے گی۔ اگلی ہی آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم اپنے گھروں میں بھی پڑے ہو، گھروں میں بھی رہتے، پھر بھی موت نے آنا تھا، پھر بھی اگر تمہارے نصیب میں قتل ہونا ہی لکھا تھا تو قتل ہی ہونا تھا۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور آخرکار کیا ہونا تھا کہ تمہیں اللہ کی طرف جمع کیا جانا تھا، تم نے حشر میں تو آنا ہی آنا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے خالی حشر میں پہنچے، اور ایک طرف وہ لوگ جو اللہ کی رحمت و مغفرت کو لے کر حشر میں پہنچے۔ بتائیے دونوں میں سے کامیاب کون ہوگا؟ وہ شخص جس کے پاس دنیا کا مال ہے، جس نے دنیا کو پہلے نمبر پہ رکھا، جس نے دنیا کو ترجیح دی، جس نے رسول اللہ کے دین پر اپنی خواہشات کو غالب کیا۔ مرنا تو اس نے بھی ہے، مرنا ہے یا نہیں؟ موت تو اس کو بھی آئے گی، اور اسے بھی آئے گی جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر وہ تعریف چاہتا ہے تو موت تو پھر بھی آئے گی، اور تعریف یہی مل سکتی ہے، وہاں نہیں ملے گی۔ وہاں تعریف ہوگی تو اس میرٹ پہ، اس معیار پہ کہ اللہ کے لیے کام کیا ہوگا، تو پھر سارے حشر کے سامنے بتلایا جائے گا۔ دیکھیں وہ جو 7 طرح کے لوگ عرش کے سائے تلے یا اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے اکثر اعمال وہ ہیں، امام العادل کو نکال دیں، ایک امام عادل بھی ہوگا، اس کو نکال دیں، اور 1-2 اور ہے جس کو نکال دیں، 4 یا 5 کم سے کم ایسے اعمال والے ہیں جن کے اعمال کی خبر کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ کو ہے۔ 2 لوگ آپس میں محبت کرتے، یہ لوگوں کو معروف نہیں ہے، اللہ کو پتا کہ یہ سچے ہیں اس دعوے میں کہ یہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تنہائی میں گناہ کی دعوت کو رد کرنے والا، اس کا بھی صرف اللہ کو پتا ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ وہ آدمی جو اللہ کی عبادت میں بڑا ہوا، جوان ہوا، یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ بہت سارے عبادت گاہ، بہت سارے زاہد، بہت سارے نمازیں پڑھنے والے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اکثر اعمال کا تعلق اللہ کی رضا ہے، خفیہ معاملات تھے، اور تعریف کہاں ہوگی؟ ایک نمازی وہ ہے جس کی تعریف مسجد بلاغ و توحید کے نمازی کریں، ایک نمازی وہ ہے جس کے عامر روڈ والے شہادت اور گواہی میں بڑا پکا نمازی، اور ایک وہ ہے جس کی گواہی کل عرش کے سامنے اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑے کر دے گا۔ ایک کردار وہ ہے جس کا کوئی گلی محلہ شاہد ہو، اور ایک کردار تنہائیوں کا کردار، تنہائیوں کی پاک بازی، اس کا چرچا کل اللہ خود کرے گا کہ فلاں بن فلاں آ جاؤ، میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ کہ تم وہ ہو جس نے رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں کسی بڑی رتبے والی اور بڑی حسن و جمال والی عورت کو صرف میرے لیے چھوڑا تھا۔ ایک تعریف وہ ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو دنیا میں تعریف چاہتا ہے۔ کامیاب کون ہوا؟ جس کا شہرہ، جس کی شہرت دنیا میں ہو، جس کو لاکھوں لوگ ٹویٹر پر اس کو فالو کرتے ہوں، یوٹیوب پر اس کو سنتے ہوں، فیس بک پر اس کو جانتے ہوں، یا وہ جس کو اللہ جانتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کائنات میں آج بھی انہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کی قسم ہے آسمان والے آج بھی انہیں جانتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو زمین پر رہتے ہیں تو زمین والوں میں معروف نہیں ہوتے، لیکن عرش والے
انہیں جانتے ہیں، عرش والوں کے ہاں وہ معروف ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، وہ ویسے کرنی کے بارے میں آتا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا تو وہ معروف ہوا۔ جو رسول اللہ کا دیدار تڑپتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، ایمان لا چکا ہے، لیکن آپ کو دیکھنے کی، اور آپ علیہ السلام جو ایمان والا ہے اس کے دل میں یہ امنگ، یہ تڑپ رہتی ہے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ آج بھی ہوگی کہ مالک کوئی تو بندوبست ہو جائے کہ میں رسول اکرم کا چہرہ دیکھ لوں، اور جس وقت آپ حیات ہیں، آپ موجود ہیں، چند 100 میل پر آپ موجود ہیں، کوئی ایمان والا کیسی تڑپ رکھتا ہوگا کہ وہ آپ کو دیکھے، اور وہ پھر بھی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ اس کے سامنے رکاوٹ کیا ہے؟ ماں کی بیماری، ماں کی محبت اس کے سامنے عذر اور رکاوٹ ہے۔ وہ اپنی بڑی خواہش کو قربان کرتا ہے، اپنی اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے جو اللہ نے اس کے ذمہ لگایا۔ دنیا میں معروف نہیں تھا، عرش والے اور عرش والوں کے ہاں بڑا مقبول، اتنا مقبول کہ عرش والے نے پیغام دیا ہے، میرے حبیب ذرا ذکر کر اس کا، ذرا خیر کی خبر پہنچا اس کے بارے۔ فیصلہ آپ کریں۔ بہت سے لوگ ہیں آج جو دنیا کی خیر کو حاصل کرنے کے لیے اخروی خیر کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی تو یہ ہے، آج نہیں پتہ چلتا۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، یہ فیصلے تو حشر میں ہوں گے۔ ایک منظر دیکھ سکو تو دکھا دیتا ہوں، نہیں تو کم سے کم سن تو لو۔ کل قیامت کا دن ہوگا۔ انس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا عرش، اللہ موجود، ساری خلقت موجود، آدم سے لے کر حشر تک آنے والے سب موجود، اور اللہ کیا سوال کریں گے؟ اینا جیرانی، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا موجود ہوگی، اور اللہ پوچھیں گے اینا جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ اللہ، اینا جیرانی، اور دنیا کے طالبوں، ذرا ذرا سی بات کے لیے اپنی آخرت کو قربان کرنے والوں، یہاں کتنی مشہوری ہوگی۔ یہاں آج بھی زمین پر ایسے لوگ بستے ہیں جن کو 40 سال ہو گئے صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے۔ کیوں بھائی خبیب؟ 40 سال ہو گئے بخاری پڑھاتے ہوئے۔ مجھے بے شمار لوگ جانتے ہوں گے، اس شیخ الحدیث کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں، ان کے شاگرد جانتے ہوں۔ کیا مرتبہ اور مقام میرا بڑا یا اس کا بڑا؟ اللہ کی قسم، نیکوکار لوگ ہیں، شہرت نہیں ہے، تو فیصلہ شہرت پر ہوگا؟ کس پر فیصلہ ہوگا؟ اعمال، اور اعمال کی اصل تحسین اگر اللہ کے دربار میں ہوئی تو اللہ کی رحمت مل جائے گی، اللہ کی مغفرت مل جائے گی۔ اور یہاں تحسین چاہتے ہو تو وہاں خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ پوچھا جائے گا اینا جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فتقول الملائکہ، ملائکہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ومن ينبغي ان يجاورك، کون ایسا ہے جو آپ کی ہمسائیگی کر سکے؟ آپ تو بلند تر ذات، سب سے بالا تر، کوئی مثل نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی نظیر نہیں، آپ سب سے اعلیٰ و بالا، آپ کا ہمسایہ ہونے کی سکت کس میں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرمائیں گے فیقول این عمار المساجد، وہ مسجدیں آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ہیں میرے ہمسائے،
جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک مسجدیں بنانے والے بھی، آباد کرنے والے، مسجدیں بنانے والے بھی، ایسی واپس آ گئے، مسجدیں بنانے والے بھی، آباد کرنے والے۔ اور مسجد بنانے والا کتنا بڑا عمل کرتا ہے کہ اگر فاختہ کے گھونسلے کے برابر رب کی زمین پر رب کا گھر بنا دے تو جنت پکی ہو گئی۔ لیکن کس کے لیے؟ جو اس فاختہ کے گھونسلے کے برابر بنائے ہوئے اللہ کے گھر کا بدلہ، اس کی تعریف، تحسین، اس کی چادر دنیا میں نہ لینا چاہتا ہو، آخرت پر چھوڑ دے۔ اور جو 4 اینٹیں دے، 10، 20، 50 لاکھ دے کر چاہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی ویلیں کرائی جائیں، وہ سن لے، اس کے لیے آخرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے آخرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کر لیں، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت بہتر یا دنیا کی تھوڑی سی تعریف بہتر؟ اگر اللہ کی طرف آئیں تو مسجدیں بنانے والے بھی اللہ کے ہمسائے، اور ائمہ حدیث کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عمار المساجد سے مراد مسجدیں آباد کرنے والے، اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں بیٹھ کر تلاوتیں کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے، وہ طلباء دین، وہ اساتذہ کرام جو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دین دیتے ہیں، لوگ ان سے سیکھتے ہیں، یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے۔ اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساری دنیا کے سامنے پکار کرے کہے گا اینا جیرانی، میرے ہمسایوں کو لایا جائے۔ پھر کچھ لوگ کھڑے کیے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے، اس میں ذکر کرنے والے، اس میں تلاوت کرنے والے، اس میں دین سیکھنے سکھانے والے، اس کو بنانے والے ہیں۔ دنیا میں نہیں پتہ چلتا۔ اللہ اکبر۔ وہ عرب کے ایک شیخ ہے نا، انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں پھل لاتا ہے، بڑے بہترین انگور، اور لا کے بیوی کو دیتا ہے کہ صبح میں اس کو کھاؤں گا۔ صبح ہوئی، بھول گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، بیوی سے پوچھا میں انگور لایا تھا کھانے، اس نے کہا وہ تو تمہاری اولاد نے کھا لیے۔ دل میں خیال آیا جو آج میری پسند کا، میری چاہت کا خیال نہیں کرتے، یہ کل بھی میرا مال کھا جائیں گے، میرا خیال نہیں کریں گے۔ نکلا شہر میں، اپنے مینیجر سے کہا جگہ تلاش کرو، اللہ کا گھر بنانا ہے۔ جگہ تلاش ہوئی، گھر بنایا، اللہ کی مسجد بنائی، کہا 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں لگانا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ جنت میں عالی شان گھر ہے، زبردست محل ہے، بڑا راضی، مسجد بنانے کا انعام ملا۔ جب اپنے محل کو دیکھ کر باہر نکلا تو سامنے دیکھا اسی طرح کا ایک اور محل ہے۔ پوچھتا ہے کہ یہ کس کا محل ہے؟ ہو بہو میری طرح کا۔ بتلایا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو مسجد بنانے میں شریک تھا اس کا گھر ہے۔ آنکھ کھلی، مینیجر کو بلایا، میں نے کہا تھا کسی کا مال شامل نہ کرنا، کس کو شامل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی کو شامل نہیں کیا، سارا مال آپ کا لگا ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ نے بنائی۔ کہا نہیں، کچھ تو کیا ہے، کسی نے تو معاونت کی ہے۔ معاونت کرنے والا کون ہے؟ سوچ سوچ کر مزدوروں سے آس پاس تحقیق تفتیش کر کے پتا چلا کہ جس روز ارتھ بریکنگ تھی، زمین کی کھدائی تھی، ہمارے پاس بیلچا نہیں تھا۔
سامنے ایک بڑھیا عورت کا گھر تھا. اسے پتا چلا کہ مسجد بن رہی ہے. بیلچا لینے گئے تو کہا یہ لے جاؤ، اس کو اللہ کے کام کے لیے استعمال کرو. بیلچا دیا تھا صرف اس نے. اللہ اکبر. اور بیلچا اللہ کی رضا کے لیے دینے والی بھی اتنا ہی بڑا محل حاصل کر لیتی ہے جتنا سارا مال لگانے والا حاصل کرتا ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے مغفرت، اس کے بارے. اور اگر کوئی اللہ کی نظروں سے گر جائے، اگر اللہ کسی کو اپنی نظروں سے دیکھنا پسند ہی نہ کرے، اس کو رحمت ملے ہی نہ، بتائیے اس نے کیا حاصل کیا ہے. اور پھر مسجدیں آباد کرنے والے اللہ کی رحمت کو حاصل. سیدنا سعید ابن المسیب کہتے ہیں 30 سال گزر گئے. ہم تو جمعے کے لیے بڑی مشکل وقت نکالتے ہیں. 30 سال گزر گئے. کہتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظہر کی اذان مؤذن کہے اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں. 30 سال گزر گئے. کوئی امام کسی کے بارے میں گواہی دیتا ہے 40 سال کوئی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں. یہ ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک دنیا پہلے نمبر پہ آ گئی. اتنی پہلے نمبر پر کہ نمازیں بھی گئیں، مسجدوں کی آبادی بھی گئی. اور اگر کوئی مسجد میں ڈیرا ڈالے بیٹھ جائے، بزرگ ہو جوان ہو، تو ہم انتظامیہ والے دل میں تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب جائے گا، یہ کب جائے گا، کب دروازہ بند کریں گے. اللہ اکبر. پیچھے چلے جائیں، مسجدوں کے دروازے بند ہوتے، کسی کے پاس سرائے نہیں، کوئی مہمان آیا تو جاننے والا نہیں کہاں ٹھہرتا تھا. تم نے تالے لگائے. نمازی کو بھی پتا ہے کہ 15 منٹ لیٹ ہو گیا، مسجد بند ہوگی، گاڑی پڑھ لو. اللہ کی رحمت. اور ضرور نہیں، ایک طرف بڑے لوگ ہیں جو بڑے شہرت یافتہ ہیں، جن کی جھلک دیکھنے کو لوگ تڑپتے ہیں. لوگ اس طرح کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. یہ آپ کی آدھی نسل ٹک ٹاکر بن گئی، شہرت پا گئی. فلاں لڑکی یہ کر کے شہرت حاصل کر گئی، لڑکیاں اس کو فالو کرتی. فلاں لڑکا اس طرح کی غلیظ حرکتیں کر کے شہرت پا گیا، پیسے کما لیے، ڈالر مل گئے، لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے. تم نے فیصلہ ہی کیونکہ تم نے تربیت کے اندر خامیاں کی. دوسری طرف صحابہ ہیں، آپ نام بھی نہیں جانتے ایسے صحابہ کا. مدینہ کے ایک سردار ہے، اللہ اکبر. طویل ان کا واقعہ ہے، اختصار عرض کرتا ہوں. پہلے مسلمان نہیں ہوتے تھے. معاذ و معوذ و خلاد کے والد ہیں، عمرو بن جمون کا نام ہے. بیٹوں نے بت کی محبت کو ختم کرنے کے لیے کئی حربے کیے. اٹھا کے بت کو گندی روڑی پہ پھینکا، پھر اٹھا لائے، پھر نہلا دھلا کر خوشبو میں بسایا، پھر دوسری رات کو اٹھایا، پھر پھینکا، تیسری رات کو تلوار گلے میں ڈال دی کہ اپنا دفاع کر لینا. بیٹوں نے ترکیب کیا کی، مرا ہوا کتا اس کے ساتھ باندھ کے تلوار سمیت اسے گندے کنویں میں پھینکا. جب یہ حال دیکھا تو کہا نہیں، اگر تم اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو میرا کیا کرو گے. مومن ہو گئے، ایک پاؤں سے لنگڑے ہیں. احد کا دن ہے، صحابہ جہاد کے لیے جا رہے، اور اس سے پہلے اللہ جہاد کے لیے معذوروں کو رخصت دے چکا کہ جو معذور ہے اس پر فرض نہیں. لیکن والد آج اصرار کر رہے ہیں. عمر رسیدہ سردار، بیٹے کہہ رہے کہ ہم چلے جاتے، آپ نہ جائیں. وہ کہتے میرے ساتھ قرآن اندازی کر لو. قرآن ڈالا، باپ کا نکلا. بیٹے پھر اصرار کر رہے، حتیٰ کہ بات رسول اللہ تک گئی. اللہ کے رسول نے ان کا
معاملہ دیکھ کر اجازت دے دی. کہا ویسے کہ تم پر جہاد فرض نہیں. اللہ کے نبی میں جانا چاہتا ہوں. چلے گئے. المختصر شہید ہو گئے. بیوی گئی مدینہ سے، سردار ہیں قبیلے کے، لائیں اور اعزاز کے ساتھ دفن کریں. میت کو اونٹ پہ رکھا. اب اسے اونٹ کو چلاتے ہیں، مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ چلتا ہی نہیں. مارتے ہیں تب بھی نہیں چلتا. احد کی طرف کرتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک چلتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس بات گئی اور آپ نے پوچھا اور اس نے کوئی بات تو نہیں کہی تھی، کوئی قسم تو نہیں اٹھائی تھی؟ کیونکہ زمین پر ایسے بے شمار لوگ ہیں جو زمین پہ رہتے ہوئے اللہ پر قسم ڈال دیں، اللہ قسموں کو پورا کر دیتا ہے. بیوی نے کہا قسم تو نہیں ڈالی لیکن ایک دعا کر کے آئے تھے کہ اللہ آج مجھے واپس لانا. بتائیے فیصلہ کیا اچھا ہوا؟ لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، وہ اچھی یا جو تم جمع کرنا چاہتے ہو وہ اچھا؟ جو تمہارے پیش نظر، جو ہماری اولادوں کے پیش نظر اخلاق بھاڑ میں جائے، روایات بھاڑ میں جائیں. ڈالر کیسے مل سکتے ہیں، رالیں ٹپک رہی، عقیدہ بیچا جاتا، ضمیر فروخت ہوتے، جسموں کی فروخت کی جاتی. اور سودا کیا ہے؟ میں بڑی بڑی مذہبی عورتوں کو دیکھتا ہوں یوٹیوب چینل بنایا ہے. کس لیے؟ کچن دکھا رہی ہے، پردہ کر کے کچن دکھا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ پردہ اترتا چلا جاتا ہے. کئی ایک مثالیں موجود ہیں. جیسے تیسے کر کے مونیٹائز کرواؤ. پوچھا کبھی علماء سے؟ اور یوٹیوب سے آنے والی کمائی کے بارے کبھی فتویٰ لینے کی کوشش کی؟ کبھی ان ذرائع آمدن کو دیکھنے کی کوشش نہیں. کیونکہ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ کسی طرح سے دنیا حاصل ہو جائے. تو یاد رکھو، ایک اور حدیث آخر میں سن لو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، آپ نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں. ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان 3 طرح کے لوگوں کو دیکھے گا ہی نہیں، دیکھے گا ہی نہیں. ولا یزکیہم، حساب ہی نہیں لے گا، بات نہیں کرے گا. اور یاد رکھو، علماء کہتے ہیں جس کی طرف اللہ نے، جس ایمان والے کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس کی بخشش ہو جائے گی. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. اگر اس نے، کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کافر مشرک اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر امتحان نہیں دیں گے، وہ تو بغیر امتحان کی جہنم میں ڈالے جائیں. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وزن میزان کن کا ہونا ہے؟ ایمان والوں کا، یہ کچے پکے مومنوں کا، یہ اچھے برے اعمال کرنے والوں کا. ایمان موجود، عمل ہے، اس میں کوتاہی بھی ہے، اچھے عمل بھی ہیں، ان کا حساب ہوگا. اور علماء کہتے ہیں اللہ نے ان میں سے جس کی طرف دیکھا اس کی بخشش کے امکانات موجود ہیں. اور وہ جو یہاں بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوا، اسے اٹھا کر جہنم پھینک دیا جائے گا. اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ان کا حساب نہیں لے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون لوگ ہیں یہ؟ اللہ اکبر. نبی کریم فرماتے ہیں پہلا وہ آدمی جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد پانی ہو اور وہ کسی مسافر کو استعمال نہ کرنے دے. ضرورت سے زائد. ایک دوسری حدیث مزید کہتی وہ شخص مسافر ہو یا نہ ہو جو زائد پانی کسی دوسرے پر روک دیتا ہے، کل اللہ اپنی رحمت کو اس پر روک دے گا. اور اللہ کہے گا جس چیز کو تو نے پیدا بھی نہیں کیا تھا، تو نے اس کو اللہ کے بندوں پہ روکا، آج میری رحمت بھی تجھ سے دور رہے.
کتنے لوگ ہیں جو ساتھ والے گھر کو پانی نہیں دیتے؟ کتنے لوگ ہیں جو ساتھ والے کھیت کا پانی روکنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کا پانی روک لیتے، حالانکہ ضرورت سے زائد ہوتا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے فراہم کیا۔ دوسرا وہ شخص، ورجل، وہ آدمی، بایا امامن، ایسے امام کی، ایسے حاکم کی بیعت کرے، یبایعہ الا للدنیا، اور بیعت کرنے کا مقصد، اطاعت کرنے کا مقصد صرف دنیا ہو کہ اگر وہ اسے دنیا کا کچھ مال دے دے تو راضی ہو جائے اور نہ دے تو ناراض ہو جائے، صرف دنیا، صرف دنیا کے لیے۔ یہ آتے ہیں نا، ابھی موسم شروع ہونے لگا ہے، ہم آپ کو اتنے گھر دے دیں گے، ہم آپ کو یہ سہولت دے دیں گے، اتنے ایکڑ والے کو پانی فری کر دیں گے، اتنی بجلی مفت کر دیں گے، ہم یہ پہنچا دیں گے، وہ پہنچا دیں گے، مقصد ہی دنیا۔ کوئی ان میں سے آ کے یہ نہیں کہے گا ہم تمہارے بچوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ایسے تعلیمی ادارے بنائیں گے، ہم مسجدوں کو آباد کر دیں گے، ہم اللہ کے دین کو نافذ کر دیں گے۔ کوئی کہے گا نہیں، جو آئے گا وہ کہے گا ہم جناب 50 لاکھ گھر دے دیں گے، ہم اتنی نوکریاں دے دیں گے، ہم اتنا سستا کر دیں گے، دنیا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو دنیا کے لیے حاکموں کی اطاعت کرتا ہے کل اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے بارے، اور سن لو، تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا وہ آدمی فرمایا وہ شخص جو عصر کے وقت کھڑا ہوا اور اپنا مال بیچنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی قسم میں یہ اپنا مال، یہ فلاں چیز مجھے اتنی اس کی قیمت مل رہی تھی، حالانکہ ایسا بیچتے ہوئے کہتے فلاں مجھے دے رہا تھا، مجھے اتنے پیسے مل رہے تھے، تاکہ اگلا جھانسے میں آ جائے کہ دیکھو اس کو تو پہلے قیمت لگی ہوئی ہے۔ اور حدیث کہتی ہے وہ شخص اس پر اعتبار کر کے اس کو خرید لے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ نبی پاک نے کیا سنایا؟ کل قیامت کے دن اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے دور کر دے گا، اللہ اس کو دور کر دے گا، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، اس کے لیے دردناک خوفناک عذاب تیار ہوگا۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بتاؤ، ایک طرف ہمارا رویہ اور دوسری طرف جاؤ نا مصعب بن عمیر سے پوچھو، کبھی اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا واقع کش ہو گیا، جلد اوپر والی خشک ہو کر سانپ کی طرح کی ہو گئی، اتنا حسین کہ جس کے قتل پر لوگوں نے کہا کہ محمد کو شہید کر دیا۔ اور جب دفن ہونے لگا وہی شہزادہ جس کو ایک دن میں کئی لباس میسر تھے، ایک ہی چادر باندھی ہوئی تھی، اسی چادر میں دفن ہوئے۔ وہ چادر اتنی چھوٹی ہے، کھول کے جب اس کو اوپر ڈالا گیا تو پاؤں کی طرف نہیں آتی، پاؤں ڈھانپے تو سر کی طرف نہیں آتی۔ پیارے رسول نے گھاس ڈال کے ان کے پاؤں پر ان کو دفن کیا۔ بتاؤ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ کامیابی کوئی مال سے ہے؟ کامیابی کوئی دنیا سے ہے؟ کامیابی کا تعلق تو اللہ کی مغفرت رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جو اس کے لیے زندگی گزارے، آپ دیکھیں گے اس کی زندگی یہاں بھی منفرد ہو جائے گی، مختلف ہو جائے گی، اور جو اس کو اپنے پیش نظر کرے اللہ اسے موقع دیتا ہے۔ ابھی ہمارے جماعت کے ناظم اعلیٰ کو اللہ نے موقع دیا ہے اور شکر ہے اللہ کا، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ پاکستان میں بد زبانوں پر مزید عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے قانون بنوا دیا کہ اب کہ اگر کوئی میری ماں سیدہ عائشہ پر اپنی گندی زبان دراز کرے گا تو کم سے کم 10 سال کی سزا یا عمر قید کی سزا ہوگی۔ چیخ اٹھے منافق، چیخ اٹھے، واویلا مچ گیا،
اور رونا دھونا. شاید آپ کو میرا پچھلا جمعہ یاد ہو، کہتے ہیں ہمارا تو عقیدہ خلافت نہیں، ہم تو امامت کو مانتے. تو ہم نے کہا امامت کو مان کر بھی، علی رضی اللہ کو پہلا امام بنا کر بھی ابو بکر کی توہین کا کیا جواب ہے؟ عمر کی توہین کا کیا جواب ہے؟ عثمان کی توہین کا کیا جواب ہے؟ اور تمہیں لائسنس کیوں چاہیے کہ تم اپنے عقیدے کے لیے اہل سنت کے طبقے کو تکلیف دو، نبی کے یاروں پر زبان درازی کرو؟ چاہتے کیا ہیں؟ کسی طرح سے قانون واپس ہو جائے. آج ایک خبر تھی کہ علی نے سائن نہیں کیے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور شاید ویسے بھی قانون بن جائے، لیکن اگر عارف علوی نے سائن نہ کیے تو انشاءاللہ اللہ کے فیصلے کا ضرور شکار ہوگا، گستاخوں کا ساتھی بنے گا، دنیا کو ترجیح دے گا تو آخرت سے محروم ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو آخرت اپنی ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت میں سے اپنی مغفرت اور رحمت عطا کرے، اور دنیا کے حوالے سے جو ہمارا لالچ، ہماری حرص و حوث ہے، اس کو اللہ محدود تر کر دے، ہماری ضرورت تک محدود کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو غنا سے بھر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو بھر دے، اللہ ہمارے ذہنوں کو مکمل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.